الرحمن الرحیم عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء فأمرني ان اصرف بصری۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک پڑ جانے والی نظر کے متعلق پوچھا، جو غیر محرم پر اگر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں فوراً اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لوں۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا تتبع نظرہ فإن لک الأولیٰ ولیست لک الآخرہ۔ نظر کے پیچھے دوسری نظر کو نہ لگاؤ، جو کہ پہلی مرتبہ اچانک پڑ گئی، نظر اٹھی تو سامنے غیر محرم تھی تو اس پر اچانک نظر پڑ گئی تو پھر دوبارہ نظر بھر کر دیکھنا کسی غیر محرم کو جائز نہیں ہے۔ دوستو، یہ ہے غیر محرم کو دیکھنے کے متعلق یا اس پر نظر اگر اچانک پڑ جائے اس کے متعلق ہمارے دین، ہماری شریعت کا حکم، ہمارے آقا کی تعلیمات کیا ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارا اور ہمارے نوجوانوں کا طرز عمل کیا ہے۔ ہمارا نوجوان بازار میں نکلتا ہی اس لیے ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھ سکے، سفر کرتا ہے اس لیے کہ کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے، سوشل میڈیا پر تلاش کرتا ہے کہ کسی غیر محرم سے رابطہ ہو جائے، اور نمبر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی غیر محرم سے بات ہو جائے۔ یہ میرا نوجوان ہے، میرے معاشرے کا، جس کو ہمارے مستقبل کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ یہ ہے ہمارا نوجوان جو ہمارے عزتوں کا رکھوالا ہونا چاہیے تھا دین اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق، اور اس قدر اخلاقی پستی ہو گئی ہے کہ اس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ جس ناپاک نظر سے اس وقت میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں، کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، عین اسی وقت اگر کوئی اور نوجوان میرے گھر کی کسی خاتون کو اسی ناپاک نظر سے دیکھ رہا ہے تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو توڑ رہا ہے۔ دوستو، اپنی نظر کو پاک رکھیں، کیونکہ نظر پاک رہے گی تو دل پاک رہے گا، دل پاک رہے گا تو عبادت میں بھی لذت آئے گی، عبادت کی طرف توجہ ہوگی، فرائض و ارکان اسلام کی پابندی ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو پاک رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔